الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اس سے پہلی آیت میں کل تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار گزار دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ 12 راستے بنائے گئے تھے اور فرعون اور اس کا لشکر تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے راستوں سے گزرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر پہلے داخل ہوئے، تو ان کے پیچھے پھر یہ لشکر بھی داخل ہونا شروع ہو گیا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پیچھے بنی اسرائیل کو، ان کو فرعونیوں کو ترغیب دی کہ بنی اسرائیل تو ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، جلدی کرو۔ تو چنانچہ اس طرح سے ان کو جوش اور ہمت دلائی تو وہ بھی پیچھے داخل ہو گئے۔ جب سارا کا سارا لشکر اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، تو یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورے کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی تقدیر ظاہر ہے، جو فیصلے کیے ہوئے ہوتی ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ انسان اپنی بھول میں پڑا رہتا ہے اور اپنے منصوبوں میں لگا رہتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا رہے اور ہر برائی کے کام سے بچنے کی کوشش کرتا رہے کہ کوئی پتہ نہیں اس لمحے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں کیا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو آخری لمحہ ہمارے حق میں خیر کا لمحہ ثابت ہو، تو اس کے لیے ہر وقت اس طرف دھیان رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور جس وقت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تو جہاں اس گھوڑی کا قدم پڑتا تھا تو اس جگہ کچھ سبزہ اگاتا تھا۔ اس سے سامری جو بنی اسرائیل میں سے ہی تھا اور سامرا قبیلے کا ایک فرد تھا، اور یہ بھی ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، اور یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، منافق تھا۔ تو اس نے دیکھا، اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، تو اس نے دیکھا کہ اس مٹی میں کوئی خاص تاثیر ہے، چنانچہ اس نے ان جگہوں سے کچھ مٹی اٹھا لی اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ آگے آیت میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے 40 دنوں کے لیے، تو پیچھے اس نے لوگوں سے سونا اور چاندی اکٹھا کیا اور اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر یہ مٹی ڈالی، تو کچھ آوازیں سی پیدا ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ اس میں سے یہ جو آواز آ رہی ہے یہ تمہارے رب کی ہے، تو وہ سارے لوگ ان میں سے اس کی عبادت میں لگ گئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے لیکن وہ باز نہیں آئے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے خود تقاضا کیا تھا کہ اب جب کہ ہم ایک آزاد قوم ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلامی سے نجات عطا کر دی ہے، تو کسی بھی قوم کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، بغیر قانون کے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طور پہاڑ پر آ کر 1 مہینے کا اعتکاف کرو، اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، چنانچہ 1 مہینے کے روزے رکھے اور اعتکاف کیا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید 10 راتوں کا
اعتکاف کا حکم دیا تو یوں 40 راتیں وہاں پر انہوں نے اعتکاف فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب جو سونے کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی وہ ان کو عطا کی۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ 40 راتوں کا ہم نے ان سے وعدہ ٹھہرایا کہ وہاں آ کر عبادت کرو، اعتکاف کرو تو ہم آپ کو تورات دیں گے۔ پھر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تم کو اس کے باوجود، اتنے بڑے جرم کے باوجود معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ معاف کرنے کی صورت بھی آگے آیت میں آ رہی ہے کہ معاف ان کو کیسے کیا گیا، وہ آگے آیت آ رہی ہے، انشاءاللہ وہیں پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی، یعنی معجزے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنانے کے ذریعے، فَتُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو اپنے پروردگار سے معافی مانگو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ چنانچہ جو لوگ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے تھے ان کی توبہ کی قبولیت کی صورت یہ تھی کہ جو اس کام سے باز رہے وہ ان کو قتل کریں، اور اس کو اپنے آپ کو قتل کرنے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اپنے ہی لوگ ان کو قتل کریں، اور یہ توبہ کے قبول ہونے کی ایک صورت ذکر کی۔ اور اس مالک کا یہ بھی بڑا احسان ہوتا ہے کہ جان کے بدلے میں بھی معافی مل جائے، یہ بھی اس مالک کا بڑا احسان ہے۔ اس نے پیدا کیا، اس نے ہر ضرورت کا خیال رکھا، اور پھر ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تو بندہ پھر جب اس طریقے پر زندگی نہیں گزارتا تو معافی کی کوئی سبیل نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو معافی مل جائے گی، آخرت میں سزا نہیں ملے گی، تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ اور جیسے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تو ہمارے معاملے میں بھی کئی ایسے اعمال ہیں کہ توبہ کر لینے کے باوجود بھی اس کی سزا میں قتل ہے، جیسے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا، قصاص جس کو ہم کہتے ہیں، تو معافی کی شکل یہی ہے کہ بدلے میں قصاص پیش کیا جائے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ بعض جرموں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینے کے باوجود بھی توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان پیش کرے، اور اسی طرح بدکاری کے معاملے میں بھی رجم کی سزا ہے، تو اس کے اندر بھی اپنی جان پیش کرنا پڑتی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ معاملات ہماری شریعت میں بھی ایسے ہیں، تو ان کی شریعت میں توبہ کی قبولیت کے لیے بھی ضروری تھا کہ آدمی اپنی جان کو پیش کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سبیل یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہو۔ ذالکم خیر لکم عند ربکم، اور یہ تمہارے پروردگار کے ہاں تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے خالق کے ہاں تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح سے بھی خلاصی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ فتاب علیکم، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ اتنے معاف کرنے والے، اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ اتنا بڑا جرم کیا جو سراسر شرک تھا، اور اپنی جان دینے کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور آخرت میں بخشے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو اس طرح کے بے شمار احسانات ہیں تم پر، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اللہ کی مان کر چلو۔ چنانچہ ہمیں بھی اپنے اوپر ہونے والے احسانات میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس مالک کے سامنے جھک کر زندگی گزارنی چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔